حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، عنقریب رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خصوصی مہمان ہے جو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جس طرح ہمارے مہمان جب ہمارے گھروں پر آتے ہیں تو ہم ان کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے در و دیوار کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے لیے ہم بہت سارے مختلف قسم کے پکوان بناتے ہیں اور انتظامات کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مہمان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر یہ مہمان دنیاوی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو، تو اس کی کس قدر آؤ بھگت کرنی چاہیے، کتنا اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کتنا بنانا اور سنوارنا چاہیے، ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دنیاوی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آ رہا ہو تو ہمیں کتنا اس کا خیال کرنا چاہیے، کتنا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اور بہترین موقع ہے عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، گناہوں سے تائب ہونے کا، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کا ایک بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ یہ ماہ مبارک جب آتا ہے، سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بہت ساری رحمتوں کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے سایہ فگن ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہم اس مہمان کی قدردانی کریں، اور اگر ہم نے عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح اگر اس مہینوں کو بھی جانے دیا، ہماری زندگی میں کوئی تیاری نہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اگر اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی، تو پھر ہمارے لیے یہ چیز بدبختی ثابت ہوگی اور ہم ناکام ہوں گے، خائب اور خاسر ہوں گے۔ لہذا جب اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے تو پھر تیاریاں بھی اسی طرح سے زور و شور سے ہونی چاہیے، مکمل طور پر اپنے آپ کو ہمیں عبادتوں کے لیے تیار کر لینا چاہیے، اس کے لیے تیاریاں ہونی چاہیے، اس ماہ مبارک کا استقبال ہونا چاہیے تیاریوں کے ذریعے کہ ہم اب بالکل تیار ہیں عبادتوں کے لیے، ریاضتوں کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے، نمازوں کے لیے اور دیگر تمام عبادتوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تب تو یہ ماہ مبارک کا صحیح طور پر استقبال ہوگا، ورنہ اگر عام دنوں کی طرح سے زندگی گزرتی رہی، اسی روش پر ہم چلتے رہے کہ 2-4 دن صرف جوش تھا، اس کے بعد پھر نماز بھی چھوٹنے لگ گئی، شروع میں قضا ہوئی، پھر بعد میں چھوٹنے لگ گئی، مکمل طور پر نماز چھوڑ دیا، یا پھر شروع میں قیام کیے، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر عام دنوں کی طرح سے عشاء کی نماز پڑھی، پھر جا کر کے سو گئے، یا پھر عشاء کی نماز بھی غائب کر دی، تو اس کا صحیح حق ادا نہیں ہوگا، صحیح حق ادا نہیں ہوگا۔ پورے مہینے کی قدردانی کرنی ہے، اور صحیح معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین جو نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کی صورت میں، یہ اس کی صحیح قدردانی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، یہ اس کی صحیح قدردانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی صحیح معنوں میں اس کی نعمت پر شکر گزاری ہوگی، ورنہ پھر یہ بدبختی اور یہ خسارے کی بات ہوگی۔ تو ہم استقبال رمضان کیسے کریں، اس کے لیے کچھ تیاریاں ہونی چاہیے، اس تیاری کے مناسبت سے کہ ہم تیاریاں کیا کیا کریں اور کیسے کیسے کریں، اسی مناسبت سے چند ایک باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، یہ عام دنوں کی طرح سے عام دن نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح سے ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ
شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں، جو بندوں کو پھسلاتے ہیں، بہلاتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، جو ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اس کی شان ہمیشہ سے بلند تھی اور ہمیشہ بلند رہے گی، ہماری عبادتوں سے اس کے شان میں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی ہے، ہمارے فائدے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انتظامات کرتا ہے، اتنی رحمتوں کے ساتھ اس مہینے کو ہمارے اوپر سایہ فگن کرتا ہے، تو ہمیں اپنے چھٹکارے کے لیے، اپنے آپ کو خوشبخت بنانے کے لیے کیا ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات استقبال رمضان کے مناسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے رمضان میں روزے کسی وجہ سے پچھلے سال اگر رہ گئے تھے تو اس کی قضا، جو گنے چنے دن بچے ہوئے ہیں اس کی قضا دے دینی چاہیے۔ خصوصاً خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ قبل اس کے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، فرض روزے شروع ہو جائیں، قبل اس کے انہیں چاہیے کہ وہ پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے روزے اگر رہ گئے ہیں تو اس کی قضا دے دیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصیام كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوا کرتے تھے، رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے، میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں شعبان سے پہلے اس روزوں کی قضا کی استطاعت نہیں پاتی تھی، یعنی کہ شعبان کا مہینہ جب آتا تھا، رمضان کے پہلے والا جو مہینہ آتا تھا، میں اسی میں رمضان کی جو قضا ہوتی تھی اس کی قضا دے پاتی تھی، اس سے پہلے میں قضا نہیں دے پاتی تھی۔ لہٰذا اگر سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا عورتیں اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے اگر ان کے روزے رہ گئے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رمضان میں جو روزے رہ گئے تھے اس کی قضا دے دیں۔ سب سے پہلی تیاری میں یہ بات جو ہے ذہن نشین کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، عام مہینہ تو ہے نہیں، بڑی اہمیتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور یہ خصوصی مہمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو ہمیں اس کی عظمت کا ادراک کرنا چاہیے۔ ذہن و دماغ میں ہمیں اس کی عظمت کو بٹھانا چاہیے کہ یہ عام دن نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے، اس کی عظمتوں کا ادراک کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اسی مہینے کے اندر شب قدر بھی آتی ہے، لیلۃ القدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے، اور لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک سورہ نازل فرمائی ہے کلام پاک کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سورہ قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، کسے؟ کلام پاک کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو اس لیلۃ القدر کے بارے میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور اس رات کے اندر رب کے حکم سے روح یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں تمام معاملات کو لے کر کے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سراپا رحمت کی رات ہوتی ہے، سلامتی کی رات ہوتی ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، تو یہ مکمل، یہ پوری رات سلامتی کی ہوتی ہے، تو یہ رات اسی مہینے کے اندر آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، جو ایک رات جو ہے یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اگر ہمیں زندگی مل بھی جائے 80 سال 83 سال کی، تو اس میں ہمارا بچپنا بھی گزرتا ہے، اس میں ہماری بیماری بھی ہوتی ہے، سفر بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم مکمل 83 سال تو عبادت میں نہیں گزار سکتے، لیکن اگر ایک رات اگر یہ لیلۃ القدر کی ہمیں میسر آ جائے اور ہم اس رات کی صحیح معنوں میں قدردانی کر لے جائیں تو یہ 83 سال سے بھی زیادہ بہتر اور فضیلت کی حامل ہوگی اور یہ عبادتیں بھاری ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس مہینے کے اندر اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے اور اس پورے مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی بھی آتی ہے، لہذا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور جو اس ماہ کو پائے گا کتنا زیادہ فضیلتوں والا ہے یہ مہینہ،
کہ جو شخص اس ماہ کو پاتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے اور وہ فطری موت بھی اگر مرتا ہے تو وہ شخص جو ہے شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ دور دراز علاقے سے دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کی۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک شخص بڑا محنتی تھا، بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا، بڑا اپنے آپ کو تھکاتا تھا عبادتوں میں، اور دوسرا جو تھا اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا۔ تو جو پہلا شخص تھا جو بہت زیادہ عبادتوں میں محنت کیا کرتا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد اس نے جہاد میں حصہ لیا اور وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کی راہ میں اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ اور کہتے ہیں دوسرا شخص 1 سال کے بعد فطری طور پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں اور مجھے وہ دونوں آدمی بھی نظر آئے جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، وہ دونوں آدمی بھی نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، ایک آدمی اس کے اندر سے نکلتا ہے اور اس آدمی کو جس نے بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اور اتنا زیادہ وہ عبادت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ فطری طور پر جس کا انتقال ہوا تھا، اس کو وہ شخص لے کر کے جنت میں چلا جاتا ہے، اس کو جنت میں جانے کی اجازت دیتا ہے اور وہ شخص جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ شخص جنت کے اندر سے باہر نکلتا ہے، دروازے پر آتا ہے اور دوبارہ اس شخص کو لے کر کے جنت میں جاتا ہے یا اس کو جانے کی اجازت دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، جو 1 سال پہلے جس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ بڑا محنتی بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور اس کے بعد پھر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم ابھی واپس چلے جاؤ، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں بیدار ہوا، صبح مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا، لوگوں سے جب میں نے اپنے خواب کو بیان کیا مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ بات پھر گھومتے گھومتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ کہا اللہ کے رسول تعجب اس بات پر ہے کہ 2 آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، ایک آدمی بڑی محنت سے عبادت کرتا ہے، خوب زیادہ عبادت کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو رہا ہے، شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہو گیا ہے، شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی عبادت بھی کم کرتا ہے، فطری طور پر اس کو موت بھی آ رہی ہے، جنت میں وہ پہلے داخل ہو رہا ہے، جنت کے اندر وہ پہلے داخل ہو رہا ہے جس کو فطری موت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا وہ 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، اس نے اتنی زیادہ نمازیں بھی پڑھی ہے، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان سے بھی زیادہ ان کے درجات کے اندر فاصلہ ہے۔ 1 مہینے کا رمضان اور اس کے اندر کی گئی عبادتیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سے پہلے جنت کے اندر داخلہ ملتا ہے۔ اتنی عظیم عبادتیں اس مہینے کے اندر، اور اتنا عظیم یہ مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کو عام دنوں کی طرح سے عام مہینہ سمجھ کر کے اس کو نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر خوب اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، عبادت گزار بن جانا چاہیے، خوب زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اس کی عظمتوں کا ادراک ہونا چاہیے ذہن و دماغ کے اندر، اس کتنا عظیم یہ مہینہ ہے، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اس کو بیٹھا لینا چاہیے، اور قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے ہمیں اس کا ادراک ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے اور بسانا چاہیے کہ کتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، تاکہ ہم اس کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے، اپنی نیتوں کو خالص کر لینا چاہیے، تمام طرح کی خرافات سے اپنی نیتوں کو خالص صاف پاک کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو سوائے اس بات کے کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ کس بات کا حکم دیا گیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کر کے، دنیا طلبی نہ ہو، ریاکاری، نمود، دکھاوا، نشو نما نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے،
دکھاوا کرتا ہے. لوگ ہم کو نمازی کہیں, پرہیزگار کہیں, روزے دار کہیں, عبادت گزار کہیں, متقی کہیں, بڑا اللہ والا کہیں اور بڑا ولی اللہ کہیں. یہ ساری باتیں اگر ہیں تو دنیا میں تو کہہ دیا جائے گا, آخرت میں سوائے آگ کے کچھ میسر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں کے تعلق سے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے, اس کے زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے, اس کو پسند کرتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ ہم پورا کا پورا یہیں پر دے دیں گے, کوئی اس کے اندر کمی نہیں کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر پھر یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت کے اندر سوائے آگ کے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, سوائے آگ کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا ہے, ان کو پورا پورا دے دیا جائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. کہ جو کچھ کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, عبادتیں کرتے رہے, دعوت و تبلیغ کرتے رہے, کھپاتے رہے, محنت کرتے رہے, کچھ نیت خراب تھی, نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا, سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ گیا اور سارا کا سارا اکارت اور ضائع ہو گیا, سب برباد ہو گیا, سب برباد ہو گیا. تھکایا اپنے آپ کو, عمر لگا دی اور پیسے ضائع کیا اور سب کچھ قربان کیا, لیکن کوئی فائدہ نہیں. دنیا کے اندر پورا کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. تو ریا اور نمود سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. قبل اس کے کہ رمضان شروع ہو جائے نیتوں کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نیتیں صاف ستھری ہو جانی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے. میرے بلانے سے فلاں آ گیا, میرے کہنے سے یہ بات ہو گئی, کریڈٹ لینے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو. یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے. انسان جو ہے تعریف پسند واقع ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لیکن اسی جذبے کے پیش نظر اگر نیک اعمال بھی انجام پائیں, نیک اعمال بھی انسان کرتا ہے, اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے یہ شخص بڑا اللہ والا ہے, یہ شخص اللہ کی راہ میں یہ قربانیاں پیش کرتا ہے, یہ شخص اللہ کی راہ میں یہ دیا وہ دیا, یہ کیا وہ کیا. اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا ہے, سوائے آگ کے کچھ بھی میسر نہیں ہوگا. نیتوں کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ریاکاری کا ایسا عنصر لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے, پایا جاتا ہے, یا ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. نیک کام میں بھی, دنیاوی معاملہ ہو تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا, نیک کام میں یہ ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ جو عمل کر کے, جس عمل کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر سکتے تھے, جس عمل کے ذریعے سے ہم جنت پا سکتے تھے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے تھے, اس عمل کے ذریعے سے ہم نے دنیا پائی. دنیا میں بھی پھر مکمل نہیں ملا, دنیا میں بھی کتنا, کس حصے میں کتنی تعریف انسان سن سکتا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ پورے ساری کے ساری خوبیوں کا آدمی مجموعہ بن جائے گا. کہیں کسی ایک گوشے میں کوئی نیکی کرے گا, کوئی بھلائی کا کام کرے گا, دو چار لوگ تعریف کر دیں گے, دو چار لوگ تعریف کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کسی انسان کی تعریف کرے, کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک گوشے میں چند لوگوں کی تعریف سننے کے لیے, چند لوگوں سے اچھا, چند لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے جنت ہاتھ سے سرک جائے گی, جنت ہاتھ سے سرک جائے گی. اس وجہ سے میرے بھائیوں, نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے, ریا اور نمود سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف ستھرا کر لیں, اپنے دلوں کی صفائی ستھرائی کر لیں. حسد سے, کینہ سے, بغض سے اور عداوت سے, ناشکری سے, نافرمانی سے, ہر طرح کی خباثتوں سے, گناہوں سے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیں, شفاف کر لیں کہ صرف اور صرف اب ہم ریڈی ہیں, میرا دل بھی ریڈی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, اور ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اس وجہ سے کہ یہ دل جو ہے نا, یہ دل ہے, تقویٰ یہیں پر رہتا ہے. اگر اس دل کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے, حسد بیٹھا ہوا ہے, کینہ بیٹھا ہوا ہے. اور میں بتاؤں حسد کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد یہ نفسیاتی بیماری ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور یہ بیماری بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. شریف انسان, اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کو دبا لیتا ہے, اور کمینہ انسان جو ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے, اس کو ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ حسد ظاہر ہو جاتا ہے, حسد دکھ جاتا ہے. تو جس دل کے اندر حسد ہو, کینہ ہو, بغض ہو, عداوت ہو, نافرمانیوں کی وجہ سے دل کالا اور سیاہ پڑ چکا ہو, بدتمیزیاں اور نالائقیاں بھری ہوئی ہو دل کے اندر, اس دل کے اندر تقویٰ گھر نہیں کر سکتا. خباثت تو گھر کرتی ہے, خباثت تو گھر کرتی ہے, شیطان بیٹھ جاتا ہے دل کے اندر, پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, تقویٰ اس دل کے اندر نہیں بیٹھتا, تقویٰ اس دل کے اندر نہیں بیٹھتا. قبل اس کے کہ رمضان شروع ہو جائے اپنے دلوں کی صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے.
نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے فساد کا شکار ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، اور فرمایا کہ جب بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور فرمایا الا وہی القلب، اور یہ دل ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، یہ ماہ مبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہو، اپنے دلوں کی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے دلوں کو سدھار کر اپنے دل کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ دل درست ہوگا، صحیح سالم ہوگا، تو پھر ہم عبادتیں کر سکیں گے، عبادتوں میں دل لگے گا، ورنہ پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ دل اگر بگڑا ہوا ہے تو عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، اور جب دل نہیں لگے گا انسان نمازوں سے دور رہے گا، عبادتوں سے دور رہے گا، اسی طرح سے خرافات میں اپنے آپ کو لگاتا رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، دل کی اصلاح کر لینی چاہیے قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، اور اس سے پہلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو، اس بات کا احساس ہمارے دماغ کے اندر ہو جانا چاہیے کہ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور نعمتوں پر شکر ہونا چاہیے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے، نعمتوں پر شکر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کلام پاک کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کو ہم مزید بڑھا دیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر شکر کرو گے نعمتوں کو بڑھا دیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آپ نے کفر کیا، نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو فرمایا کہ میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ اس وجہ سے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، رمضان المبارک کی صورت میں یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہونے والی ہے، اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے، اور پھر شکر گزاری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں کو دراز فرمائے گا، اور یہ نعمتیں بار بار اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں میسر کرتا رہے گا، ناشکری کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اگلا سال پھر ہمیں یہ نعمت دیکھنا نصیب نہ ہو، اس وجہ سے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر سے زندگی دی، اور ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہم پھر سے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو سکا۔ تو اس سے پہلے رمضان المبارک شروع ہو جائے ہمیں اس کو نعمت تصور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سابقہ گناہ جو ہو چکے ہیں، جو ہم سے گناہ ہوتے رہے، 11 مہینوں تک ہم عبادتوں سے دور رہے، ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر سکے، یا کچھ لوگ کلی طور پر نماز سے غافل ہو گئے، صرف جمعہ آتے رہے، اور کتنے بیچارے اس طرح سے بھی نالائق رہے یا اس طرح سے گناہوں میں ڈوبے رہے کہ وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے اور جمعہ بھی چھوڑتے رہے۔ تو چاہیے اس سے پہلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، استغفار کریں، گناہوں سے صاف ستھرے ہو جائیں، اور اس طرح سے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ یہ نہ سوچو کہ 11 مہینوں تک ہم عبادت نہیں کیے، ہم عبادتوں سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور دیگر گناہوں میں مبتلا رہے، یہ نہ سوچو کہ ہماری بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے بندوں سے کہیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، ظلم کر بیٹھے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ تو بخشش کا پروانہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ تو کرو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے اتنے دنوں تک معصیت کی ہے، ہم نے اتنے دنوں تک گناہ کیے ہیں، ہم اتنے دنوں تک مسجد سے دور ہو گئے تھے، مسجد کا دروازہ بھول گئے تھے، مسجد کا راستہ ہم بھول گئے تھے، اب ہم کیسے کیا کریں؟ نہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے گناہوں سے تائب ہو جائیے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، رجوع کریے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی طرف اور رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کیجئے، اور پھر اپنے اعمال کو گندلا مت کیجئے، اپنے دل کو سیاہی مائل مت ہونے دیجئے، پھر اس دل کو صاف شفاف رکھیے اور گناہوں سے تائب ہو جائیے۔ تو قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے اپنے گناہوں سے تائب ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نمازیں پڑھتے رہے، جو عبادتیں کرتے رہے، جو نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رمضان المبارک کے بعد، پچھلے سال رمضان کے بعد اب رمضان میں نماز شروع کرنے والے ہیں، جو رمضان میں نماز شروع کرنے والے، روزہ رکھنے والے ہیں، عبادتوں میں حصہ لینے والے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو چھیڑیے نہیں۔ اب برساتی میڈک آنے والے ہیں، رمضانی نمازی آنے والے ہیں، اور رمضانی عابدین آنے والے، چھیڑیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اگر آپ غور کریں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے، اپنا بندہ کہا ہے، محبت سے پکارا ہے، ان کو بلایا ہے اپنی طرف۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر جن لوگوں نے اسراف کیا ہے، 11 مہینوں تک نمازی نہیں رہے، 11 مہینوں تک نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ کے پکار رہا ہے ان کو۔ ہم اور آپ کون ہیں چھیڑنے والے؟ رمضانی نمازی آنے والے، برساتی میڈک آنے والے، یہ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کیوں چھیڑتے ہیں آپ؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی نمازوں سے غافل ہو گیا، مسجد سے دور ہی دور رہ گیا، اگر وہ رمضان کی بھی اس نے قدر نہیں کی، وہ تو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اگر اس کے گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے اسی کے مثل گناہوں کا بوجھ آپ کو بھی اٹھانا پڑے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں، چھیڑو نہیں کسی کو۔ ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ رمضان میں نماز پڑھتے تھے پچھلے سال، اس کے بعد سے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، ہم ان کو تو چھیڑ دیتے ہیں، ابھی اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم ان کو سمجھائیں، بتائیں، سکھائیں، ان کے حق میں دعا کریں۔ ہدایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، ہم اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے، سمجھا سکتے، سکھا سکتے۔ کتنی بار ہاتھ اٹھائے اپنے بھائیوں کے لیے، کتنی بار ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے نام لے لے کر کے دعائیں کی، اے اللہ فلاں بھائی رمضان میں نماز پڑھنے آتا تھا، اے اللہ فلاں بھائی میرا پہلے رمضان میں ہمارا ساتھی تھا عبادتوں میں، اے اللہ وہ غافل ہو گیا، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ تو اس کو پرہیزگار بنا دے، اے اللہ اس کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ ہم نے دعا کی کبھی اللہ تعالیٰ سے؟ صرف مزے لیتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اختیار کی چیز تھی، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکتے تھے، اپنے بھائی کے لیے ہم دعا کر سکتے تھے، دعا نہیں کیا ہم نے کبھی صحیح معنوں میں سمجھایا نہیں، سکھایا نہیں، ہم نے کیا تو ریاکاری کی ہے، میں نے اس کو سمجھایا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا، میں نے اس کو جو ہے یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی بھائی اگر نہیں آیا رمضان کے بعد سے، اب وہ آ رہا ہے رمضان میں، اس کا استقبال کرو، اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جو ہے خیر مقدم کرو، اس کو چھیڑو نہیں، اس کو نہیں چھیڑو۔ یہ گندی باتیں ہیں، یہ گندی عادتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نہیں چھیڑو کسی کو، دین سے برگشتہ نہیں کرو کسی کو، دین سے دور نہیں کرو کسی کو، نمازوں سے غافل نہیں کرو۔ یہ ساری چیزیں برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، شیطان کرواتا ہے یہ ساری باتیں۔ نہیں کرو کسی کے ساتھ یہ سارے معاملے، چھیڑ چھاڑ والے، چھیڑ خانی والے معاملات نہیں کرو۔ سمجھاؤ ان کو، سکھاؤ ان کو۔ کسی کو دیکھو کہ نماز پڑھنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو بلند کر دو، دعا کرو کہ اللہ میرا بھائی سال بھر کے بعد آیا ہے، اے اللہ تو اس کو ثابت قدم رکھنا، اے اللہ رمضان کے بعد بھی اس کو ہمارا ساتھی بنانا۔ یہ نمازیوں کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، نمازیوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نمازی بن گئے، اپنے آپ کو بڑا جنتی سمجھنے لگ جاتے ہیں، میں تو جنت کا وارث بن گیا ہوں، مجھے اب اجازت ہے کسی کے ساتھ بھی چھیڑخانی کا معاملہ کروں۔ یہ گندی باتیں ہیں، گندی حرکتیں۔ نہیں چھیڑو کسی کو، اس کا استقبال کرو، اس کو جو ہے اس کو دعائیں دو، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ تو بہرحال یہ چھیڑ چھاڑ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، سابقہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ آپ نمازیں نہیں پڑھتے رہے، آپ خیر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے رہے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہا ہے، ایسے بندوں کو پکار رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آ جاؤ، اب سے اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اب سے نمازیں شروع کر دو، اور پھر سابقہ جو گناہ ہوئے ان سے توبہ تائب ہو کر کے صاف ستھرا بنا لو۔ اور رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں یہ استقبال ہوگا کہ ہم کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ہم نے جو ضائع کر دیا سو کر دیا، اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، اور اس طرح سے ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اور اسی طرح سے قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس وجہ سے کہ 40 دن تک
جو شخص تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی اہم دو بشارتیں سنائی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جو جماعت کے ساتھ 40 دن تک جس نے نماز ادا کی، من صلی للہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں میرے بھائیوں، صرف اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ جس شخص نے 40 دن تک نماز ادا کری، کتب لہ براءتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، جو 2 نجات لکھ دی جاتی ہے، براءۃ من النار، جہنم سے برات، جہنم سے دوری، جہنم سے آزادی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، وبراءۃ من النفاق، اور نفاق سے اس کی دوری لکھ دی جاتی ہے، برات لکھ دی جاتی ہے۔ جہنم سے انسان آزاد ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کبھی نفاق پیدا نہیں ہوگا۔ 40 دن تک اگر تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے ابتدا سے نماز امام کے پیچھے 40 دن تک اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا تو یہ بشارتوں کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں، بشارتوں کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا یہ آسان ہے بنسبت رمضان کے علاوہ، بنسبت رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں۔ تو ابھی کچھ دن بچے ہوئے ہیں، ابھی سے کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں، ابھی سے نماز 5 وقت کی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 30 دن تو ہم کو آسانی سے مل جائیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے، ابھی کچھ دن بچے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہم 40 دن کی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 براءتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 بشارتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو جہنم سے برات اور دوسرا یہ ہے کہ نفاق سے برات۔ تو لہذا یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ابھی سے لگ جانا چاہیے، ابھی سے لگ جانا چاہیے کہ ہم تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے، 40 دن تک ہم یہ نماز ادا کریں گے بغیر کسی سستی اور کاہلی کے، اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس بشارت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ تو لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور آج اور ابھی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے تقریباً 40 دن ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مسائل وغیرہ سیکھ لے، جو جس میں شبہات ہو جاتے ہیں، وہ شبہات وغیرہ جب ہو جاتے ہیں عبادتیں انسان کی خراب ہو جاتی ہیں۔ لہذا چاہیے کہ قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے ہم مسائل وغیرہ سیکھ لیں، نیکی کی طرف رغبت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، انسان اپنے آپ کو عادی بنائے۔ ابھی کچھ دن بچے ہوئے ہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ دن بچے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ابھی سے عادی بنا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہو جائے اچانک سے ہم عبادتیں شروع کر دیے، تھک گئے، بیمار پڑ گئے، کچھ دن رمضان کے ایسے ہی نکل گئے۔ ابھی سے عادی بناؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی سے اپنے آپ کو عبادتوں میں جو ہے تھکاؤ اور اس طرح سے نیکی کی طرف رغبت کرنا چاہیے اور عادی بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ برائی سے بچنے کی کوشش ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ یوں تو سال بھر ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، روکنا ہے، لیکن ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ابھی باہر تھے، اتنا زیادہ آپ برائیوں سے نہیں بچ رہے تھے، آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ گندی بات نہیں بولیں گے، اہتمام کر رہے ہیں مسجد کا، نا مسجد کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ پورا مہینہ ابھی سے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیجئے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رکھیں گے، پورے مہینے میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہونے دیں گے اور پورے مہینے کا پورا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ نظام الاوقات ترتیب دیجئے۔ ہم صبح سے لے کر کے رات تک کب کس وقت کون سی عبادت انجام دیں گے، ابھی سے نظام الاوقات ترتیب دے دیجئے۔ اس میں بڑی آسانی ہوگی، ہم کو کس وقت تلاوت کرنی ہے، نماز کے کتنے پہلے ہم کو گھر سے نکلنا ہے، کتنا پارہ ہم کو پڑھنا ہے، کتنا رکوع پڑھنا ہے، عام تلاوت کس وقت کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ کلام پاک کو سمجھ کر کے کس وقت پڑھنا ہے، یا اور دیگر جو کام ہیں، دیگر اور بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، کس وقت اس میں حصہ لینا ہے۔ اس طرح سے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹی وی وغیرہ سے دوری بنا لیجئے، ابھی سے سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم صرف ضرورت بھر کیجئے۔ اور اس کے علاوہ رمضان سے پہلے خریداری وغیرہ کر لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ روزہ رکھ کر کے رمضان میں اتنے قیمتی لمحات اور اتنے قیمتی اوقات چل رہے ہیں، اس وقت خریداری کرنے جانا، پورا دن ضائع کر دینا، برباد کر دینا، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ ابھی خریداری وغیرہ کر لینی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال ہوگا، یہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال ہوگا کہ ہم ابھی سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ بازار ہیں، رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔
تلاوت کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا دیگر دین کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح سے زیادہ زیادہ مسجد کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ غربا اور مساکین کا خیال کریں، غربا اور مساکین، اپنی رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ غربا اور مساکین کا خیال کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے یہاں سحری کا انتظام نہیں ہے، کچھ غریب ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے یہاں افطار کا انتظام نہیں ہے، پتہ کریں، معلوم کر کے رمضان مبارک کا پورے ایک مہینے کا راشن کا انتظام کر دیں، عید کے کپڑے کا انتظام کر دیں، بچوں کا ان کے خیال کریں، اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا انتظام کریں، کچھ بندوبست کر دیں، ایک مہینے کا ان کا دودھ بندی کرا دیں، کچھ اس طرح کے انتظامات کرا دیں، کچھ اس طرح سے انتظامات کرا دیں غریبوں کے، مسکینوں کے جو نہیں مانگ سکتے، کچھ ایسے بھی مساکین ہیں، ان لوگوں کا بھی خیال کیا جائے، غربا کا بھی خیال کیا جائے۔ اپنے تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس میں پڑوسیوں کو بھی دیکھیں اور دیکھنا چاہیے، یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے، اور اس طرح سے ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کا بھی خیال کریں۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے پہ اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر دراز فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بار بار ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک ہمیں ملتا رہے اور ہم خوب اس میں عبادتیں کرتے رہیں، اور اے اللہ جو رمضان مبارک کے مقاصد ہیں، اے اللہ ان مقاصد سے ہمیں روشناس کرا دے اور ہمیں ان مقاصد کو پانے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔